اس نوعیت کا کیس ہو کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، یا وہ آپ سے کہیں گم ہوا ہے یا گم نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، تو اس میں تو ایک کلوز وہ کہتی ہے کہ 2 سال تک سزا ہوگی۔ اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے سر پر عمر قید کی تلوار لٹکنے لگی، حکومت نے خبردار کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری یا سفارتی دستاویز استعمال کرنے پر 14 سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ذاتی مقاصد کے ساتھ اگر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد ہوں تو عمر قید اور اس سے زیادہ سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ غفلت یا غلطی سے بھی کسی اہم دستاویز کو نقصان پہنچانے یا غائب کرنے کی سزا 2 سال ہے۔ وزیر قانون نے بتایا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے سائفر کا بے دریغ استعمال کر کے قومی سلامتی کو سنگین نقصان پہنچایا۔ اعظم خان کے بیان سے واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم نے کن مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، کلاسیفائڈ دستاویز کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ آئندہ عام انتخابات پرانی حلقہ بندی اور نئی انتخابی اصلاحات پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کا اعلان۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال نے کہا کہ 12 اگست کو مدت مکمل ہونے پر اسمبلی تحلیل ہوئی تو 11 اکتوبر سے پہلے الیکشن کرا دیں گے۔ اگر 12 اکتوبر سے قبل اسمبلی تحلیل ہوئی تو 3 ماہ میں الیکشن کرائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ڈی آر او اور آر او کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن انتظامی افسران، اپنے افسران اور جوڈیشل افسران کو استعمال کر سکتا ہے۔ حلقہ بندیاں ریجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ پہلے مکمل ہوگا۔ تمام انتخابی حلقوں میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر رکھنے کی تجویز۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا۔ پولنگ سٹیشن میں کیمرہ کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات نے مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دے دی۔ مجوزہ ترامیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لی جائے گی۔ 3-4 دفعہ تحریک انصاف نے الیکشن کے مواقع کیوں ضائع کیے جو ہمیں مل چکے تھے، یہ بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز جس دن کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا پرویز خٹک صاحب درست کہہ رہے ہیں، واقعی 4 دفعہ الیکشن کا چانس ملا؟ میرا خیال ہے شاید زیادہ ہی ہو، میں نے گنی تو نہیں۔ ان کی کنڈیشن باقی 3 تو ہم نے مان لی، ایک کنڈیشن ہم نہیں مان سکتے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہم نام دیں گے، ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ؟ جی یہ انہوں نے کہا، تو ہم نے کہا جی سوری۔ عمران خان اپنی مرضی کا اپوائنٹمنٹ آرمی چیف لگوانا چاہ رہے وہ نام دے رہے تھے کہ ہم 3 نام دیں گے، اس میں سے سلیکٹ کر لیں، یہ ہم نے کہا نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے نیا آرمی چیف اپنی مرضی سے مقرر کرنے کی شرط لگا دی تھی جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا تھا۔ وفاقی وزیر سردار ایاز صادق کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا پرویز خٹک کا یہ کہنا درست ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے 1 سال میں 4 مرتبہ سے زیادہ انتخابات کا موقع گنوا دیا، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف نئے انتخابات کی بجائے نئے آرمی چیف میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ خیبر کے علاقے باڑہ میں پولیس کی بھر وقت کارروائی، دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 2 خودکش حملہ ور مارے گئے۔ دہشت گردوں نے باڑہ تھانے، سی ٹی ڈی سیل اور سرکاری دفاتر پر مشتمل تحصیل کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایک دہشت گرد مرکزی گیٹ پر اور دوسرا عقبی دروازے پر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ دھماکوں کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہوئے۔ بم ڈسپوزل یونٹ کے مطابق حملہ آوروں کے زیر استعمال گاڑی سے بارود نہیں ملا، گاڑی کلیئر کر کے پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ دونوں حملہ آوروں سے 7 سے 8 کلو وزنی بارودی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دھماکے کی جگہ سے دستی بم کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات گنڈا پور نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ انٹیلیجنس اطلاعات پر 13 جولائی سے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ نے 4 صوبوں سمیت گلگت اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ 4 صوبوں کی درخواست پر فوج کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے۔ سندھ میں 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، خواتین، بچوں، معذور افراد اور بزرگوں کو استثناء ہوگا۔ اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کے تمام اجازت نامے معطل۔ وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم، 28 اور 29 جولائی کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی شاندار شروعات۔ گول ٹیسٹ میں سری لنکا کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ گرین کیپس نے 131 رنز کا ہدف 6 وکٹ پر حاصل کر لیا۔
امام الحق کی ناقابل شکست 50 پہلی اننگز میں ڈبل سینچری اننگز کھیلنے والے سعود شکیل مین آف دی میچ کرا 2 ٹیسٹ کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری مل گئی کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا سعود نے یادگار اننگز کھیلی جیت سے اعتماد میں اضافہ ہوا آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کا پرومو جاری کر دیا سوشل میڈیا پر آئی سی سی کو شدید تنقید کا سامنا کیونکہ پرومو میں آئی سی سی نمبر 1 بیٹر بابر اعظم کو نہیں دکھایا گیا ورلڈ نمبر 2 پاکستان ٹیم کی زیادہ تر مایوسی کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں پرومو میں 1992 ورلڈ کپ میں انضمام الحق کا صرف رن آؤٹ شامل کیا گیا ہے حالانکہ پاکستان نے یہ ورلڈ کپ جیتا تھا کرکٹ فینس نے پرومو کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے آئی سی سی سے سوال کیا کہ ورلڈ نمبر 1 بیٹر بابر اعظم کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے وزیر اعظم کا قومی آئی ٹی سیمینار اور آئی ٹی منصوبوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوان محنتی ذہین اور باہمت ہیں مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اگلے چند ماہ میں کئی اور منصوبے قومی دھارے میں شامل کیے جائیں گے تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر وفاقی وزراء اور غیر ملکی مہمان بھی شریک لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو بری کر دیا عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی منی لانڈرنگ کا ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے 2019 میں 4 قیمتی تحفے توشہ خانے سے لیے 10 کروڑ کے تحفوں کی مالیت 2 کروڑ ظاہر کی پھر ماہانہ کے تحفے 5 کروڑ 80 لاکھ میں فروخت کیے الیکشن کمیشن کے فارم بی میں اسی سال ڈکلیئر بھی نہیں کیے تحقیقات کے مطابق 5 کروڑ 80 لاکھ کی ٹرانزیکشن کاغذات سے ثابت نہیں ہوتی چیئرمین تحریک انصاف نے مانا کہ 2019-20 میں مزید 3 قیمتی تحفے خریدے اسی سال بیچے مگر نہ گوشتواروں میں ظاہر کیے اور نہ ہی الیکشن کمیشن کے فارم بی میں حقائق سے معلوم ہوا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا چیئرمین پی ٹی آئی نے سال 2020-21 میں 5 قیمتی تحائف لیے فارم بی میں بطور قیمتی تحائف ظاہر کیے لیکن نہ تحائف کا نام لیا نہ تفصیلات ظاہر کی توشہ خانہ کیس میں 2 گواہوں وقاص ملک اور مصدق انور نے جج ہمایوں دلاور کو بیانات ریکارڈ کروا دیے عمران خان نہ آئے تو جج نے ان کے وکیل خواجہ حارث کو عمران خان کا نمائندہ مقرر کر کے گواہوں کے بیان قلم بند کیے جرا کل سے شروع ہوگی پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں ریڈیو پاکستان سنیں نہ سنیں فیس بھرنا پڑے گی وصولی اس بل سے ہوگی جو لازمی بھرنا ہے یعنی بجلی کے بل سے وزارت خزانہ نے بجلی کے بل میں پی ٹی وی کی فیس کے 35 روپوں کے ساتھ ریڈیو کے 15 روپے بھی لگا دیے اب بل جتنا بھی ہو 50 روپے اس میں بڑھا لیں اور سرکاری ٹی وی اور سرکاری ریڈیو کو فروغ دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دے دیا عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 4C کو غیر آئینی قرار دینے سے متعلق درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت عدالت نے حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس اکٹھا کرنے کو غیر قانونی قرار دے کر سپر ٹیکس سے متعلق ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹسز کا لدم کر دیے عدالت نے سیکشن 4C سے متعلق تفصیلی فیصلے میں وضاحت بھی کر دی ڈسکوز کے مئی کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری سی پی پی اے جی نے 2 روپے 5 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی فی یونٹ اضافے کا اطلاق صرف جولائی کے بلز پر ہوگا قیمتوں کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا کراچی کے صارفین کے لیے مئی کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 1 روپے 44 پیسے مہنگی کی جا چکی ہے کے الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کر دی گئی کہ الیکٹرک کے لائسنس کی 20 سال کی مدت آج ختم ہو رہی ہے کہ الیکٹرک نے لائسنس میں 20 سال تجدید کی درخواست کی تھی نیپرا کا کہنا ہے کہ عوامی سماعت کے بعد لائسنس کی تجدید سے متعلق تعین کیا جائے گا کہ الیکٹرک کے لائسنس میں 6 ماہ توسیع کو عبوری ریلیف دیا گیا ہے آئی ایم ایف کا دباؤ ہے ورنہ سولر انرجی پر کوئی ٹیکس نہ لیتے باہر سے $1 لاکھ پوچھ گچھ کے بغیر لانے کی اسکیم بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر ختم کی وزارت خزانہ کے حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ چیئرمین ایف پی آر کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سبسڈی کی مد میں 35 ارب روپے رکھے ہیں 5 ارب روپے رمضان ریلیف پیکج کے ہوں گے آٹا کتنا سستا دینا ہے یوٹیلیٹی سٹورز خود طے کرے گا برانڈڈ گارمنٹس پر سیلز ٹیکس ابھی 15% ہے جسے 18% تک لے جائیں گے گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ڈیجیٹل کرنسی لانچ تو کر دیں پر ڈر ہے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے فی الحال ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے والے عالمی بینکس کا مشاہدہ کر رہے ہیں سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد بلدیاتی اداروں اور ان کے سربراہوں کو بااختیار بنانے کا بل سندھ اسمبلی میں پیش سندھ کابینہ نے کل وسائل کی تقسیم کی پروونشل فائنانس کمیشن کی منظوری دی صوبائی فائنانس کمیشن ایوارڈ پچھلے 15 سال سے جاری نہیں کیا گیا اس بار موجودہ حکومت کے خاتمے سے پہلے ایوارڈ کرنے کا فیصلہ وزیر پارلیمانی امور مکیش چاولہ کی سندھ اسمبلی میں پیش کیے گئے بل کے تحت سندھ کے تمام میئرز اور چیئرمین متعلقہ ڈویژنز اضلاع میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے میئر کراچی کے ٹی اے ایل ٹی اے اور ایم ڈی اے کے علاوہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بھی ہوگا کابینہ نے ضلع ملیر کراچی کے دہچوڑ میں 2767 ایکڑ زمین
महकमा सरमायाकारी को अलॉट करने की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में एक और मोटरवे बनने जा रही है। सिंध में एक भी नहीं है। कराची हैदराबाद मोटरवे नहीं, एक्सप्रेसवे है। GDA के रुकन आरिफ चितोई की सिंध असेंबली में तकरीर, कहा पीपल्स पार्टी सिंध में एक भी मोटरवे नहीं बना सकी। जो सखर हैदराबाद पहला मोटरवे बनना था वो भी करप्शन की नजर हो गया। मुकेश चावला ने कहा कि हैदराबाद से आगे सिंध में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन पर गिरफ्तारियां की हैं। आरिफ चितोई बोले चेयरमैन PTI की घड़ी के पीछे पड़े हैं। जो नो शहरों फिरोज और मटियारी के DC अरबों रुपए खा गए वो वापस कैसे होंगे। थानों को खर्चे पहुंचते हैं, पुलिस तफ्तीश नहीं करती, एहलकार तैयारी के बगैर अदालत आ जाते हैं। IG को जेल भेज दिया तो देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा। इक़दाम कत्ल के केस में नाक़िस तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीर बरहम, कहा IG को लिख लिख कर थक गए, तफ्तीश दुरुस्त नहीं होती, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। SP से कहा जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, शो कॉज नोटिस मातहत को दे दिया। सुबह अदालत आना हो तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हाई कोर्ट ऑर्डर से मजाक नहीं चलेगा, लिख कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन के वजीर खारिजा की पाकिस्तान आमद, वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। पाकिस्तान खिते में अमन चाहता है, यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन के वजीर खारिजा ने कहा कि आलमी मार्केट में यूक्रेनी अशिया की रसाई को आसान बनाया जाए। सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। In addition to the reasons the war's coming, because I enormously enjoyed Pakistani food, especially the dessert whose name I forgot. Kulfi. Yes, especially the dessert. यूक्रेन के वजीर खारजा भी पाकिस्तानी खानों के शहदाई निकले। बिलावल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ आने की वजूहात में एक ही है कि वो पाकिस्तानी खानों से लुत्फानंदोज होते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ का मीठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वजीर खारजा को एक मक्खी तंग करती रही और वो बोल उठे कि उन्हें उम्मीद है कि मक्खी रूसी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर खारजा से निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि उन्हें यूक्रेनी सिफारती हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है। This looks, there is a fly, I hope it's not Russian fly, right? That's right. भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब, कहा उनके वालिद जद्दोजहद की एक अलामत हैं। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सेहत और फैमिली समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। रज़िया सुल्ताना ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा कि आपने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंदी सलासल रखा हुआ है, वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रज़िया सुल्ताना का अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से अपने वालिद की रिहाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का 2 मसीही खवातीन पर तशद्दुद, बरहना करके सड़कों पर घुमाया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुतासरा खवातीन के मुताबिक हिंदू शरपसंदों ने मसीही आबादियों में घरों को आग लगाई। जान बचाकर भागते हुए इंतहा पसंद हुजूम ने उनको घेर लिया और बरहना कर दिया। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मणिपुर पुलिस ने 1000 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मणिपुर वाक़े पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। मणिपुर में 2.5 माह से जारी फसादात में कम से कम 120 अफराद हलाक, 50,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। स्वीडन में कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर इराक में सैकड़ों मुश्तिल अफराद ने स्वीडन का सिफारत खाना जला दिया। बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने पर हमला इराक की रहनुमा मुक्तदा अल सदर के हामियों ने किया। वाक़े में सिफारती अमला महफूज रहा। इराकी वज़ीर आज़म ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर इराक छोड़ने की हिदायत। असद उमर का साइफर तहकीकात के लिए FIA में पेश होने का ऐलान। कहा FIA ने उन्हें और शाह महमूद को 24 जुलाई को बुलाया है, जाएंगे और हक़ाइक़ बताएंगे। आज़म खान के बयान पर बोले कि 164 के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नज़र नहीं आया। साइफर के मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर रखा है। नोटिस में चेयरमैन PTI को मुतल्लका दस्तावेज़ात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बिल आखिर फवाद चौधरी कमीशन के सामने पेश। जुबानी माफ़ी मांग ली, लिखकर माफ़ी देने से इनकार। कहा माजरत कबूल करें, केस ड्रॉप कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि माफ़ी तहरीरी होती है, आप माफ़ी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ केस में चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा, जब तफ्तीशी अफसर ने चेयरमैन पीटीआई को मुलजिम कहा ही नहीं तो मुकदमा कैसा। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए कि मकतूल वकील की बेवा ने कहा चेयरमैन पीटीआई का उनके शौहर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं, सौतेले बेटे ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 60,000 दरख्त काट दिए। केडीए ने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की ज़मीन पर मैंग्रोव्स काट डाले। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सीईओ का इल्ज़ाम, कहा सिंध हुकूमत ने क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया था। 150 एकड़ पर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 7 लाख दरख्त लगाए गए। समुद्री तूफान से बचाव के लिए 6 लाख मैंग्रोव्स लगाए गए हैं। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि केडीए ने अर्बन फॉरेस्ट की ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर मुश्तमिल वफ्द का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत, कहा कायदे आज़म से मंसूब नवादरात को तबाह करके कौमी असासा ज़ाया करना शर्मनाक हरकत है। पाक अफवाज की तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहरमती किसी भी तरह काबिल माफ़ी जुर्म नहीं। आज खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उमर फ़ारूक के कबूल इस्लाम से मुसलमानों को नई कुव्वत हासिल हुई और दीन इस्लाम के फ़रोग़ की राहें खुल गईं। हज़रत उमर फ़ारूक ने निज़ाम अदल की बुनियाद रखी, ज़रई और मालियाती इस्लाहात की, जेलों, सराओं और आपाशी के निज़ाम समेत दर्जनों शोबों की बुनियाद और तरक्की का सहरा हज़रत उमर फ़ारूक के सर है। पेशावर में जंग और दी न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो 2023 का इफ्तिताह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने किया। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जामियात के तलबा तालिबात की एजुकेशन एक्सपो में शिरकत। कनाडा, आयरलैंड, बरतानिया में तालीम हासिल करने के हवाले से भी तलबा और तालिबात को मालूमात दी गई। एक रोज़ा एक्सपो में हर मुल्क से मुताल्लिक़ मुकम्मल तालीमी मालूमात के लिए 30 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर आज ₹1.35 महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर ₹283.80 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कम होकर ₹289.50 का हो गया। मुल्क में 1 तोला सोना ₹5,300 सस्ता हो गया। 1 तोला सोना ₹2,21,100 का हो गया।